تشریف لے آئیں۔ مجلس استقبال اعضاء مثل سارہ گزشتہ مسائل بھی حسینیہ خیمہ خاتون میں برپا کی گئی ہے۔ آج کی مجلس سے خطیب اہل بیت عالی جناب سید افضال حسین عابدی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، صلوات و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ایک صلوات کی گزارش ہے حضرت. اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا. صلوات کی گزارش حضرت. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمیں پہ شہدی نشان کھینچتے ہیں زمیں پہ شہدی نشان کھینچتے ہیں. ایک صلوات کی گزارش ہے. کجا بیڑیاں اور کہاں پایا بدی یہ لنگے کہیں نہ تواں کھینچتے ہیں
یہ لنگر کہیں نہ تاباں کھینچتے ہیں، قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو، یہ دکھ عابد ناتواں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دعائی ہے بابا، ستم گئے میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستم گئے میری بالیاں کھینچتے ہیں، کٹی جاتی ہے گردن بیبیوں کی، رسن کو جو رساں کھینچتے ہیں، رسن کو جو رساں کھینچتے ہیں، قہرو کے اکبر نے اے دید تھم جا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں۔ کون بھائی؟ مرثیہ پڑھ دیں گے آپ؟ آئیے۔ تاریخ کے حوالے سے تو ہاں، یہ دن وہ ہے کہ راہ میں ہے شاہ بیروبر، آتی ہے قاتل میں مظلوم کی خبر، ہے اہل بیت میں ملو دج میں نوحگر، آفات کا سامنا ہے، مصیبت کا ہے سفر، ارے گھیرے ہوئے فوج شہ عالم پناہ کو، کاٹا ہے سختیوں سے پہاڑوں کی راہ کو، تو دو منزلیں ادھر تھے ابھی شاہ کام سے پا،
اور ظاہر ہوا ہلال محرم فلک پہ دیکھا جو چاند رونے لگے شاہدیں پناہ اور پڑھ کر دعا رخے علی اکبر پہ کی نگاہ ارے رونے پہ شیخ قاسم بے پر نے رو دیا بابا کے منہ کو دیکھ کے اکبر نے رو دیا یہ دن فاتحہ تین چار بن گئے مومنوں پر آیا محرم کا مہینہ اے مومنوں پھر آیا محرم کا مہینہ شیعوں کے لیے خاص ہے یہ غم کا مہینہ رونے کا مہینہ ہے یہ ماتم کا مہینہ ہے قاتل شہنشاہ دو عالم کا مہینہ ہے قاتل شہنشاہ دو عالم کا مہینہ فریاد کا غل فرش سے تارش بری ہو ہل جائے فلک اور تزلزل میں زمین ہو اے مومنوں پھر آیا محرم کا مہینہ تو اس ماہ میں اجڑے گا محمد کا مدینہ ڈوبے گا بیابان میں مد کا سفینہ چھٹ جائے گی اس ماہ میں بابا سے سکینہ اور شبیر کے بچنے کا نہیں کوئی قرینہ ارے 18 بنی فاطمہ زندہ نہ رہیں گے غم اکبر و عباس کا شبیر سہیں گے اے مومنوں پھر آیا محرم کا مہینہ تو لب تشنا ہی مر جائیں گے زینب کے دلارے مسلم کے پسر جائیں گے میدان میں مارے اور
ٹھنڈا جو علم ہوئے گا دریا کے کنارے سر پیٹ کے خیموں میں حرم روئیں گے سارے ارے غم تیرا وہی سال میں دکھلائیں گے قاسم کبرا کو رنڈا پا دیے جائیں گے قاسم تو پھل برچی کا اکبر بھی کلیجے پہ سہے گا ساقے کا لہو نہر کی ریتی پہ بہے گا آج 6 ماہ کا بچہ بھی سلامت نہ رہے گا عاشور کے دن فاطمہ کا چاند گہے گا آج پردیس میں تقدیر الٹ جائے گی ہائے ہائے اور گردن شاہ مظلوم کی کٹ جائے گی ہائے ہائے اے مومنو پھر آیا محرم کا مہینہ تو اس چاند میں شہ پائیں گے نیزے کی سواری بین بھائی کے ہو جائے گی زینب میری پیاری بعد آپ کے پائے گی عجب ذلت و خواری لے جائیں گے تا شام کھلے سروں سے ناری تو اونٹوں پہ حرم بلوے میں سر ننگے پھریں گے سجاد حزین ارغائے آدھا میں گھریں گے آج اونٹوں پہ حرم بلوے میں سر ننگے پھریں گے سجاد حزین ارغائے آدھا میں گھریں گے اے مومنو پھر آیا محرم کا مہینہ زیدی صاحب اور جناب حیدر صاحب سعود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے گزارش ہے فرش میں اس سے تشریف لیا ہے مختصر طور پر مداحن بیت اور شعراء اکرام بارگاہ امام مظلوم کا نام پیش کریں گے میں گزارش ہوں کہ حیدر سے ناموں سے تشریف اللہم صلی علی محمد صلوات اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے
میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں دکھیاری کے جینے کا تو الال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہیں تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہیں میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے لوٹ کے آ اصغر بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اتار لوں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں صلوات ایان صاحب سے بارگاہ مولانا تشریف لائیں بارگاہ مولانا اپنا کلام پیش کریں تشریف لا رہے ہیں جناب ایان صاحب جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے پھر مرتبہ گزارش ہے کہ فرش میں سے تشریف لے آئیں اللہم صلی علی محمد وعلی ایک اس سے بلند ترین نعرہ صلوات 4 مصرعوں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں سماعتوں کے حوالے کہ اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے تو سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے تو یہیں سے ایک مطلب چند اشعار حاضر ہے سماعتوں کے حوالے کہ کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ عباس کا کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ عباس کا عصمتوں سے ہے مسلسل سلسلہ عباس کا کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ عباس کا
کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ عباس کا، عصمتوں سے ہے مسلسل سلسلہ عباس کا، تو لے کے چلو میں وہ پانی پھینکنا عباس کا، لے کے چلو میں وہ پانی پھینکنا عباس کا، ارے دیکھتی منہ رہ گئی یوں القمہ عباس کا، لے کے چلو میں وہ پانی پھینکنا عباس کا، لے کے چلو میں وہ پانی پھینکنا عباس کا، دیکھتی منہ رہ گئی یوں القمہ عباس کا، تو غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں، غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں، جب اٹھاتے ہیں علم ہم با وفا عباس کا، غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں، غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں، جب اٹھاتے ہیں علم ہم با وفا عباس کا، تو چار دے عصمت میں کوئی ہے اگر 14 کے بعد، چار دے عصمت میں کوئی ہے اگر 14 کے بعد، چار دے عصمت میں کوئی ہے اگر 14 کے بعد، وہ ہے کردار زینب دوسرا عباس کا، چار دے عصمت میں کوئی ہے اگر 14 کے بعد، وہ ہے کردار زینب دوسرا عباس کا، تو گر پہنچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس، گر پہنچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس، گر پہنچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس، آج بھی کرتی ہے سجدہ القمہ عباس کا، گر پہنچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس، آج بھی کرتی ہے سجدہ القمہ عباس کا، بلند ترین نعرے سلوات۔ ایان صاحب بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، کیونکہ جناب جعفری صاحب اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، ان کا یہ نام صاحب تھا کہ میں بھی ایک رباعی چند اشعار پیش کروں، گزارش ہے کہ بارگاہ مولا مختصر طور پر اپنا کلام پیش کریں۔ جناب جعفری صاحب سے گزارش ہے اللہم صلی علی محمد۔ ایام ازاں شروع ہوئی، اسی سے مناسبت سے ربائی کی ہے، دو مصرے آپ پیش خدمت ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے شیخ کی عزا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شیخ کی عزا کافی ہے، ارے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، اور چاہے جتنی بھی مخالف کی ہو زمانے کی ہوا، چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ارے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، ارے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شیخ کی عزا کافی ہے۔
بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عینی خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عینی خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور عطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشمہ دشت کہ عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشمہ دشت کہ عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، اور سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانائے دہر بھی، اور تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخا سنج و دل پذیر، خوریز و جعفریب و دل لویز و بے نظیر، خوریز و جعفریب و دل لویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشو فریش و کرش مساز، تن ناز و شرمگین و غرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و گم تراز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و گم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. سلوات. ایک مطلع شیر مطلع وقار بھائی مطلع پر آئے مطلع ہے بہرحال سوئے شے اپنی محبت کا صلہ لے جائے گا سوئے شے اپنی محبت کا صلہ لے جائے گا ہر نئے گھر جائے گا چہرہ نیا لے جائے گا ہر نئے گھر جائے گا چہرہ نیا لے جائے گا اور نئے گھر جائے گا چہرہ نیا لے جائے گا اور نئے گھر جائے گا. یہ شعر ملاحظہ کیے گا موت دیں گے ساتھ میں بھیجیں گے لعنت کا ہجوم موت دیں گے ساتھ میں بھیجیں گے لعنت کا ہجوم آج جو بھی دیں گے اصغر حرملا لے جائے گا آج جو بھی دیں گے اصغر
ہرملا لے جائے گا، اور کوئی آدم خور آئے گا یزیدی نسل کا، کوئی آدم خور آئے گا یزیدی نسل کا، لاش بیعت کی جو مختل سے اٹھا لے جائے گا، لاش مختل سے جو بیعت کی اٹھا لے جائے گا، اور یہ مسلح تو بڑھائے گا میری رفتار کو، یہ مسلح تو بڑھائے گا میری رفتار کو، اور خلد تک مجھ کو میرا اشک عزا لے جائے گا، خلد تک مجھ کو میرا اشک عزا لے جائے گا، اور گھر سے آخری شعر، گھر سے نکلوں گا حسین ابن علی کہتا ہوا، شیبو بھائی یہ شعر آپ سنیے آخری شعر، گھر سے نکلوں گا حسین ابن علی کہتا ہوا، ہر قدم اٹھے گا مجھ کو کربلا لے جائے گا، ہر قدم اٹھے گا مجھ کو کربلا۔ جناب علیحدہ رضوی صاحب بارگاہ حسینی میں مرصع جامع سلام پیش فرما رہے تھے، میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم صاحب اللہ کو تشریف لائیں، بارگاہ مولانا پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم۔ ایک مطلب دوسرے ملاحظہ کریں، ہر صبح جنگ آ گیا حد نجات میں، ہر صبح جنگ آ گیا حد نجات میں، جنت کا انتظام کیا ایک رات میں، ہر صبح جنگ آ گیا حد نجات میں، جنت کا انتظام کیا ایک رات میں، یہ اور بات تھی کہ پیمبر نہ تھے حسین، یہ اور بات تھی کہ پیمبر نہ تھے حسین، لیکن کوئی کمی بھی نہیں تھی صفات میں، یہ اور بات تھی کہ پیمبر نہ تھے حسین، لیکن کوئی کمی بھی نہیں تھی صفات میں، ان بد دماغ لوگوں سے اب کس طرح نبھے، ان بد دماغ لوگوں سے اب کس طرح نبھے، آتا ہے جن کو شرک نظر بات بات میں، ان بد دماغ لوگوں سے اب کس طرح نبھے، آتا ہے جن کو شرک نظر بات بات میں۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں، حاضر کرتا ہوں مطلب بطور خاص۔ 6 ماہ میں امام کی نصرت کا فیصلہ، 6 ماہ میں امام کی نصرت کا فیصلہ، اصغر کا فیصلہ ہے قیامت
قیامت کا فیصلہ، اصغر کا فیصلہ ہے قیامت کا فیصلہ، آیا ہے جنگ جیتنے اصغر سے حرملا، آیا ہے جنگ جیتنے اصغر سے حرملا، جاہل نے کر لیا ہے جہالت کا فیصلہ، جاہل نے کر لیا ہے جہالت کا فیصلہ۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، غازی کے پاؤں تھام کے سنتی رہی فرات، غازی کے پاؤں تھام کے سنتی رہی فرات، ساحل پہ تشنگی کی عدالت کا فیصلہ، ساحل پہ تشنگی کی عدالت کا فیصلہ۔ اور ان دو شعر جن کے لیے اس کلام کا خطاب کیا، نو کے سلاپا چپ نہ رہے گا سر حسین، نو کے سلاپا چپ نہ رہے گا سر حسین، قرآن نے کیا ہے تلاوت کا فیصلہ، قرآن نے کیا ہے تلاوت کا فیصلہ، دم ہو تو پار کے دکھائے کوئی لکیر، دم ہو تو پار کے دکھائے کوئی لکیر، ایک خط پہ آج ہوگا قیامت کا فیصلہ، ایک خط پہ آج آواز بلند آ رہے صلوات اللہ صلی علی محمد محمد۔ بہت ہی اختصار سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب پیش خدمت ہے، کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، کس کے لبوں نے تشنا لبیب نقاب کی، صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی، صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی، مجھ کو امیر نطق عطا ہو سخن کی بھی، مجھ کو امیر نطق
نطق عطا ہو سخن کی بھی، مجھ کو امیر نطق عطا ہو سخن کی بھی، کرنا ہے مدح شہر تبسم آب کی، کرنا ہے مدح شہر تبسم آب کی. یہ شعر خاص طور دیکھیے گا کہ بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب کی، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، بولی یہ تشنگی لبے اصغر سے مانگ لے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب کی. یہ آخری شعر مراد ہے، تجھ کو فرات کتنی ضرورت ہے آب. شاپ خاص طور سے دیکھیے گا، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، تکمیل ہو رہی ہے آتش کے نصاب کی، شہ لکھ رہے ہیں محضر مقتل میں اس کا نام، تکمیل ہو رہی ہے آتش کے نصاب کی. یہ شعر خاص طور سے کہ بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، بے شیر کے جلے ہوئے جھولے سے دشت میں، کرنیں لپٹ کے روئی بہت آفتاب کی، کرنیں لپٹ کے روئی بہت آفتاب کی، صحرائے کربلا میں مہک ہے گلاب کی. جناب وقار سلطان پوری صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرے تھے. آپ حضرات تھوڑا آگے ادھر تشریف لے آئیں، زحمت نہ بار میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور مکمل مجلس کا سماع بن سکے. میں گزار ہوں خطیب اہل بیت حالی جناب سید افضال حسین عابدی صاحب سے تشریف لائیں، اس ادا خانے کی استقبال حسینیہ کی مجلس کو خطاب فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود ولا یفرہ المنع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا نعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع والامر الصادع وہو نبیہ رسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ استقبال اعزاء کی اس سالانہ مجلس کے لیے اس وقت جو عنوان بیان کے طور پر میں نے مولا کائنات کا قول پیش کیا ہے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر آپ تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انسان نے ہمیشہ خدا تراشی کی کوشش کی ہے، خدا شناسی کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ خدا بنائے ہیں، خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا تو اتنے خدا یہ نہ بنا لیتا جتنے خدا اس نے بنا لیے ہیں۔ اور خدا کو پہچانتا کیسے جب اس نے خود اپنے کو نہیں پہچانا؟ تو یہ خدا کو کہاں سے پہچان لیتا؟ خود اپنے کو پہچان۔ اگر اپنے کو پہچان لیا ہوتا تب بھی یہ اپنے سے پست کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ یہ جمادات کے سامنے سر جھکانا، یہ نباتات کی پرستش کرنا، یہ حیوانات کو خدائی کا درجہ دینا، یہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے خود اپنے کو نہیں پہچانا۔ اگر اپنے اس نے خدائی کا درجہ دیا، اس اشرف المخلوقات نے ہر مخلوق کو خدائی کا درجہ دیا ہے، سب کو خدا مانا، اپنے جیسے انسانوں کو خدا مانا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اپنے جیسے انسانوں کو جو خدا مانا ہے تو کیا انسان کو خدا مانا ہے؟ جی ارے بھائی، اپنے جیسے انسانوں کو خدا ماننا ہوتا تو اپنے عزیزوں میں سے کسی کو خدا مان لیتا، اپنے رشتہ داروں کو خدا مان لیتا؟ نہیں، یہ جو اپنے جیسے انسانوں کو خدا ماننا ہے وہ بھی اس کا سبب یہ اصل میں اس انسان کو خدا نہیں مان رہا ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے، اس کو جو دولت حاصل ہے، اس کے بعد جو دولت ہے اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اس کو جو عہدہ اور منصب حاصل ہے اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے کو نہیں پہچانا، اپنے کو پہچان لیتا تو اپنے سے پست کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ اس کی سمجھ میں آتا کہ یہ پتھر ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو دیکھتا ہم سب سے بلند ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سے پست ہیں، تو جس چیز کو دیکھتا کہتا لا الہ۔ پتھروں کو دیکھتا تو کہتا لا الہ، درختوں کو دیکھتا تو کہتا لا الہ، حیوانات کو دیکھتا تو کہتا لا الہ، اپنے جیسے انسانوں کو دیکھتا تو کہتا لا الہ۔ یعنی پہلی منزل تو یوں ہی طے ہو جاتی، صلوات بر محمد و آل محمد۔
پہلی منزل تو یوں ہی طے ہو جاتی کہ یہی کوئی خدا نہیں ہو سکتے ہمارے، اس لیے کہ سب ہم سے مفضول ہے، یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ذہن میں ایک سوال اٹھتا کہ جب یہ سب ہم سے پست ہیں اور ہمارے خدا نہیں ہو سکتے تو پھر ہم سے بلند کون ہے؟ ہم سے بھی تو بلند کوئی ہوگا کہ ہم سب سے بلند ہیں۔ اور جب اس پر غور کرتا کہ ہم سے بلند کون ہے تو سوائے اپنے خالق کے کوئی نظر نہ آتا۔ ہم سے بلند وہی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، جس نے ہمیں بینائی عطا کی ہے، جس نے ہمیں گویائی عطا کی ہے، جس نے ہمیں عقل عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہم سے بلند وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں خلق کیا۔ یہ الا اللہ کی منزل ہوتی، اپنے سے پست کو دیکھ کے انکار کرتا یہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ کی منزل ہوتی۔ اور پھر جب یہ سوچتا کہ ہم سے بلند کون ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، یہ الا اللہ کی منزل ہوتی، الا اللہ کی منزل ہوتی۔ کلمہ تو یوں ہی انسان کی زبان پر آ جاتا اور زبان سے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا، اور اس کے بعد پھر کوئی زحمت نہ ہوتی۔ فطری طور پر انسان خدا کا تصور لے کے آیا ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابھی کوئی نایاب چیز آپ کے سامنے لا کے کوئی پیش کرے، مثلا موبائل کا زمانہ ہے، وہی ہر ہاتھ میں نظر آتا ہے، اور جو نیا کوئی ماڈل آتا ہے صاحب حیثیت ہے خرید کے، کہا صاحب یہ بالکل ابھی یہ لانچ ہوا ہے، بالکل نیا ماڈل ہے، دیکھیے۔ دیکھتے ہی آدمی کہتے ہیں کیا خوب بنایا ہے، کیا عمدہ چیز بنائی ہے۔ یعنی ذہن میں یہ ہے، فطری طور پر انسان جانتا ہے کہ کوئی شے ہے تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، حالانکہ بنانے والے کو آپ نے یہاں بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن فوراً کہتے ہیں وہی ہے اس کا بنایا، کیا خوب بنایا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ کوئی شے بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی ہے۔ تو فطری طور پر یہ خالق لے کے آیا ہے اپنے اندر فکر کہ ہے کوئی خالق جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہی ہم سے بلند ہے، وہی ہم سے بلند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے نبی اور رسول ہیں پھر ان کو کوئی زحمت نہ ہوتی اور نہیں ہوئی، جنہوں نے قبول کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو قبول کیا انہوں نے۔ زبان سے دل کی گہرائیوں میں جب یہ لا الہ الا اللہ پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر یہ انسان بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دل کی جب اپنے کو پہچانتا ہے کہ ہم ایسے اتنی صلاحیتیں نہیں تو ہمارا خالق لا الہ الا اللہ، اور جب یہ لا الہ الا اللہ زبان سے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر انسان اس خالق کا فرما بردار بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دل میں اللہ ہے تو اس کو ہر وقت حاضر و ناظر بھی تو جانے گا، خالق ہے تو حاضر و ناظر بھی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جب ہر وقت اس کے پیش نظر یہ ہے کہ خالق ہمارا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت پر اس کی نظر ہوگی۔ کیا خالق ہم سے چاہتا ہے، کیا خالق ہم سے چاہتا ہے، ہم اس کی اطاعت کریں، معصیت سے بچیں، اس لیے کہ تنہائیوں میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا شکر گزار ہو کہ خالق نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ جبرن ہم سے اطاعت نہیں کروائی، جبرن ہم سے اطاعت نہیں کروائی ہے، ہم خود اطاعت کریں اس کی، حالانکہ جس چیز میں اس نے چاہا ہے جبرن بھی اطاعت کروائی ہے۔ دیکھیں پوری کائنات خالق کی اطاعت کر رہی ہے جبرن قہری طور پر، کر رہی ہے کہ نہیں، ذرہ ذرہ خالق کی اطاعت کر رہے ہیں، ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے۔ چاہتا خالق تو اس انسان سے بھی اپنی اطاعت جبرن کروا سکتا تھا، جبری اطاعت کروا سکتا تھا کہ نہیں، تو کس کی مجال تھی جو اطاعت نہ کرتا، جبرن کرواتا۔ لیکن اگر خالق جبرن اطاعت کرواتا تو استحقاق جزا پیدا نہ ہوتا، خالق جبرن اطاعت کروا سکتا ہے، اور جہاں سے چاہتا ہے جتنی اطاعت چاہی اس نے کروا لی۔ اے بھائی جب خالق نے بھیجا تو آئے دنیا میں کہ نہیں، تو کسی کی مجال تھی جو کہہ دیتا کہ نہیں صاحب ہم نہیں جائیں گے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ کے رویا تو تھا، آیا اس دنیا میں آ کے رویا تو تھا، اجی آیا تو کم سے کم رویا تھا، لیکن جب جائے گا تو چپکا چلا جائے گا،
جب بلائے گا تو چپکا چلا جائے گا, سانس بھی تو نہیں لے گا. سلامات بر محمد والے محمد. بھائی سلامات بھیجیے محمد والے محمد. سانس بھی تو نہیں لے گا, بھیجا تو چلے آئے. یہ جبران اطاعت وہیں تک کرائیے کہ جہاں تک اس کو ضرورت تھی. یہ جبری اطاعت نہ ہوتی تو یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. بھائی بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ عمومی قانون کے تحت پابندی ہے. اگر یہ اطاعت نہ کر رہا ہو تو غذا کیسے حاصل کرتا؟ غذا کیسے حاصل کرتا؟ اسے کیسے معلوم ہوتا ہماری فطری غذا کہاں ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. روتا ہے فوراً بچے کو ماں کے حوالے کیا جاتا ہے. بچہ اس فطری غذا کے ذخیرے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو خالق کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہے. اگر خالق کی طرف سے اس کو تعلیم نہ ہوتی ہو, نہ بتایا گیا ہوتا غذا کیسے حاصل کرنا ہے, سک کرنا ہے یا پھونک مارنا ہے, تو کیسے یہ غذا حاصل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا, نہیں کر سکتا تھا. اطاعت کر رہا ہے خالق کی, عمومی قانون کے تحت حاصل کر رہا ہے. ایک کائنات میں جو ایک قانون ہے اللہ کا, اس میں عمومی قانون بھی ہے اور خصوصی قانون بھی ہے. عمومی قانون کیا ہے صاحب؟ آگ کا کام ہے جلانا. ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ؟ کسی کو شک ہے کیا صاحب؟ کوئی بحث ہے کہ نہیں آگ کا کام ہے جلانا؟ جو بھی چھوئے گا جل جائے گا. اس کی دوستی تھوڑی کسی سے, نہ دشمنی ہے. اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے جلانے کی, اس کا کام ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. جو چھوئے گا جل جائے گا. یہ عمومی قانون ہے. لیکن ایک خصوصی قانون بھی ہے. جب اپنے خلیل کو بچانا چاہے گا تو آگ کے سمندر میں بچا لے گا. یہ خصوصی قانون ہے. دریا کا کام ہے غرق کر دینا, ڈبو دینا. یہ عمومی قانون ہے. جو تیرنا نہیں جانتا ہے دریا میں, اگر چھلانگ لگا دے تو ڈوبے گا, چاہے وہ گنگا ماں ہی کیوں نہ ہو. کوئی مروت نہیں ہے, وہ غرق ہی ہوگا, ڈوبے گا. اگر تیرنا جانتا ہے تو نکل جائے. یہ عمومی قانون ہے. لیکن خصوصی قانون کیا ہے؟ اس کا نبی اگر عصا مار دے گا دریا پر تو 12 راستے پیدا ہو جائیں گے. عمومی قانون. تو انسان کے لیے بھی عمومی قانون بھی خصوصی قانون. خالق عمومی قانون. اور سے سن لیں کہ یہ تو ایک بات عرض کر دوں, یہ جناب موسیٰ ہیں, یہ جناب موسیٰ جن کے لیے خاص انتظام کیا قدرت نے, اور ارشاد ہوا ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام پہنچایا گیا. اے بھائی میں دنیا اسلام سے کہنا چاہتا ہوں, موسیٰ کے لیے تو خالق نے یہ انتظام کیا کہ 3 دن سے پہلے پیغمبر اسلام نہیں آئے, تیسرے دن آئے. جانتے ہیں آج باتیں شکلائی گئی, بڑھ کے آغوش میں لیا. اور جو آغوش میں لیا تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے محمد تمہارے بھائی میں 3 عجیب باتیں میں دیکھ رہی ہوں. کہ وہ کون سی باتیں؟ کہ جب سے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, انہوں نے غذا نہیں حاصل کی, اور روئے نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہی روتا ہے, زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں. اب میرا دل کہتا ہے کہ شاید پیغمبر اسلام نے علی سے کہا, پوچھو یا علی تم اس دنیا میں آئے تو روئے کیوں نہیں؟ بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. تو میرے مولا نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ, اب آپ کہیں گے ابھی رسالت کا اعلان تو کیا نہیں, آپ کہہ رہے یا رسول اللہ کہا ہے. ارے رسول کی حدیث پیش نظر, کنت نبیا آدم بین الوحی صلوات بر محمد و آل محمد. کہا ہوگا روئے نہیں کہ رسول اللہ میری ماں تنہا تھی, میں مونی سے تنہائی تھا, مجھے اچھا نہیں لگا کہ مونی سے تنہائی ہو کے میں رونا شروع کر دوں. اچھا آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کیا یا رسول اللہ کعبے کے اندر آنکھیں کھول کے کیا بتوں کو دیکھتا؟ انہیں تو فتح مکہ کے بعد دیکھیں گے, انہیں تو فتح مکہ کے بعد دیکھیں گے. یا علی غذا کیوں نہیں حاصل کی؟ کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ مدعی رسالت ہیں کہ نہیں؟ رسول اسلام نے کہا ہوگا بے شک میں مدعی رسالت ہوں. یہ بتائیے میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں کہ نہیں؟
کہاں بے شک تم میرے گواہ. اب جج صاحب بیٹھے یہ جسٹیفائی کریں گے میری بات کو. تم گواہ ہو میری رسالت کے. مولا نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اتنا اور بتا دیجئے, گواہ کا خرچ خوراک کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ گواہ کا خرچ خوراک کس کے ذمہ, مدعی کے ذمہ ہوتا ہے کیا نہیں؟ گواہ کا خرچ خوراک مدعی کے ذمہ ہوتا ہے. لہذا آپ میری غذا کا انتظام کیجئے. پیغمبر اسلام نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی, علی نے غذا حاصل کی, علی نے غذا حاصل کی. اور جب ایک مدت کے بعد شہزادی کونین کے پیغام آنے لگے پیغمبر اسلام کے پاس, تو میرا دل چاہا میں دنیا والے سے کہوں خبردار پیغام لے کے نہ آؤ شہزادی کے, اس لیے کہ نبی تو پہلے ہی علی کو زبان دے چکے. خالق چاہے تو جبران اطاعت کروا سکتا ہے, لیکن نہیں, یہ بھی اس کا کرم ہے. اختیار دیا, تم اپنے ارادہ و اختیار سے اگر اطاعت کرو گے تو تم کو, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اندر دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہو, تبھی اطاعت ہو سکتی ہے. معصیت سے انسان بچ سکتا ہے. بس اس لیے کہ جانے کا کہ حاضر و ناظر ہے خالق, ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو گناہوں سے بچے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا, دوسرے کسی بڑے سے بڑے ظالم کا خوف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ ہے دل میں. اور خامنہ عیسیٰ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے ایک بار کہہ دیا اللہ اکبر تو اب کوئی سپر پاور نہیں ہے. ڈر نکل جاتا ہے, خوف نہیں ہوتا ہے کسی کا. اگر دل میں خدا ہو, خوف خدا ہوگا تو کسی بڑے سی بڑی طاقت کا خوف نہیں ہوگا. کہتی رہے دنیا سپر پاور ہے, کہتی رہے اس کے پاس بڑے اسلحے ہیں, کہتی رہے اس کے پاس بڑے ایڈوانس فائٹر جیٹس ہیں, کہتی رہے دنیا کے اس کے پاس ڈیفنس بہت مضبوط ہے, لیکن نہیں, ڈرتے وہ ہیں کہ جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا ہے. جو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں وہ دنیاوی طاقت سے ڈرا کرتے ہیں. یہ آج پروف کر دیا ایران نے, یہ آج پروف کر دیا. اجی صاحب یہ ایران سے جو اس وقت جنگ ہوئی ہے یہ جنگ احزاب ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے, پوری دنیا ایک طرف اور ایران ایک طرف ہے. نہ کسی کا ڈر نہ کسی کا خوف. سب کرے ارے دوڑے ملے مسلم کنٹریز جو کہلاتی ہیں, اور میں وہاں سے وہاں, ارے کس نے بلایا بار بار دوڑ کے ایران جا رہے ہیں, پھر لوٹ کے آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر صلح کرا دیں, صلح کرا دیں, صلح کرا دیں. حملہ ایران پہ ہوا ہے, مرے یہ جا رہے ہیں ڈر کے مارے. وہاں تو اطمینان کی منزل ہے, کوئی ڈر رہا ہے, کوئی خوف کر رہا ہے. اپنی شرطوں پر ہم صلح کریں گے. ایگریسر ہم نہیں ہیں, تم ہو. کاش دنیا اسلام کو سمجھتی. اسلام میں آفینس نہیں ہے, ڈیفنس ہے. اسلام آفینس نہیں کرتا ہے, لیکن اگر حملہ ہو جائے تو پھر قدم پیچھے بھی نہیں ہٹاتا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد ڈٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ایمان کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت. اور دوسرے انہوں نے اپنے احمد کو علم میں اتنا زیادہ آگے بڑھایا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب میڈیا والے کہتے ہیں کہ وہاں کا لٹریری ریٹ 99% کہتے ہیں, لٹریسی ریٹ 99%, اور کہتے ہیں وہاں لڑکوں کے لیے ریزرویشن ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. لڑکیاں اتنا زیادہ علم حاصل کرتی پڑتی ہیں کہ لڑکوں کے لیے ریزرویشن. آئی کیو ریٹ کی جو فہرست بنی ہے اس میں چوتھے نمبر پر ایران. سائنس میں بھی علم میں نے, مجھے یاد ہے شاید کسی سال میں نے ایک لفظ عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ خبردار علم کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرو کہ یہ علم دین یا علم دنیا.
ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ علم دین ہے. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران اتنا آگے نہ بڑھا ہوتا تو کیسے ڈٹ کے سامنا کرتا, مقابلہ کرتا. علم حاصل کرنے کو اسلام نے تھوڑی بنا, دونوں چیزیں ہیں اسلام نے. انسان اس وقت تک کامل انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس دو چیزیں نہ ہوں, علم اور ایمان. صلوات بر محمد و آل محمد. ایران نے بتایا علم بھی ہے اور ایمان کی طاقت بھی ہے. دل میں اللہ ہے تو کسی کا خوف کیوں ہونے لگا بھائی؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں تو اب کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ ہی کی تو اطاعت ہے اسلام میں, اللہ ہی کی فرما برداری تو ہے اسلام میں. اور جس کی فطری طور پر اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں اسی کی اطاعت کا حکم دیا گیا اختیاری طور پر. اسی کی اطاعت کرنا ہے تاکہ استحقاق جزا پیدا ہو جائے, ورنہ جبران اطاعت کرا سکتا تھا. اطاعت کرو, خالق نے اطاعت کا حکم اسی کی, بس اللہ کی اطاعت. غیر اللہ کی اطاعت کا تصور نہیں ہے اسلام میں. ذہن میں رہے, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف اللہ کی اطاعت ہے. آپ کہیں گے اور جو اتنی اطاعتوں کا حکم دیا گیا, جی اللہ ہی نے حکم دیا ہے جس کی اطاعت کا اس کی اطاعت کرنا ہے. اس نے اگر صرف اپنی اطاعت کا حکم دے کے وہ خاموش ہو گیا ہوتا تو صرف اس کی اطاعت ہوتی. لیکن اطیع اللہ کے بعد جب اس نے کہہ دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, تو یہ تو اللہ ہی کی اطاعت ہے نا اصل میں, اس کے حکم سے ان کی اطاعت ہوگی. اس نے کہہ دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, تو یہ اولی الامر کی اطاعت تھوڑی, اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے, خالق کی اطاعت. اطاعت تو صرف اسی کی ہے, اللہ کی اطاعت ہے, پروردگار کی. اب وہ جس کے اطاعت کا حکم دے دے گا وہ, اور ذہن میں یہ بھی رہے جس کے اطاعت کا وہ حکم دے گا اس کا قول کبھی خدا کے قول سے ٹکرا نہیں سکتا. کسی ایسے ویسے کی اطاعت کا. والدین کا کتنا بلند مرتبہ ہے, جتنے رشتے ان میں سب سے بلند مرتبہ ماں باپ کا ہے, والدین کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے نام کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی, مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, حسن سلوک کرتے رہو. مرتبہ بڑھ جائیں گے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب آپ کے پیش ہے نا, اف نہ کرنا, نرمی سے بات کرنا, شانوں کو جھکائے رہنا, یہ سب والدین کے لیے ہے کہ نہیں؟ مرتبہ والدین کا کیا؟ والدین اگر کسی مستحب کا حکم دے دیں تو واجب ہو جائے. کسی مستحب کا حکم دے دیں تو واجب ہو جائے, اور کسی مستحب سے روک دیں تو حرام ہو جائے. نماز پڑھنا واجب ہے, سب نے 3 رکعت مغرب کی اور 4 رکعت عشاء کی پڑھی ہوگی, اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نافلہ بھی پڑھی ہوگی, لیکن کم سے کم اتنی تو پڑھی ہوگی, 3 رکعت مغرب کی 4 رکعت عشاء کی واجب تھی. کچھ نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, کچھ نے گھر میں پڑھ لی ہوگی. اب کسی صاحب سے کوئی کہے کہ صاحب وہ آپ مسجد میں نہیں آئے تھے نماز پڑھنا, میں نے گھر میں پڑھ لی تھی. اچھا پڑھ لی تھی, ہاں ٹھیک ہو. اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی. واجب ادا ہو گیا بھائی, گھر میں پڑھ لی ہم نے نماز ہو گئی. مسجد میں پڑھتے تو ثواب زیادہ ملتا, مستحب ہے. جماعت ہو رہی ہے, جماعت سے پڑھیں گے اور زیادہ ثواب ہوگا. جماعت میں مومنین کی تعداد بڑھتی جائے گی, ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. اے بھیا اپنے ہی فائدے کے لیے جماعت میں پڑھیے تاکہ مومنین کا اضافہ ہو تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ مستحب ہے, جا کے وہاں پڑھنا, نہیں پڑھا. روز پڑھنے بچہ جاتا ہے نماز پڑھنے, مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, جماعت سے پڑھتا ہے, جانتا ہے کہ ثواب ہے, ماں باپ نے بتایا ہے, ماحول اچھا ہے. ایک دن ماں یا باپ میں سے کسی نے کہہ دیا بیٹا آج مسجد نہ جانا. اب کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے, وہ کہیں گے آج ماں باپ میں سے کسی نے کہہ دیا مسجد نہ جانا تو آج گھر میں نماز پڑھنا واجب ہے. اب اگر یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے کہہ دیا مسجد نہ جاؤ, ماں نے کہہ دیا مسجد نہ جاؤ. یہ بھائی کسی دن منع نہیں کرتے تھے, آج منع کر رہے ہیں تو کوئی خاص بات ہوگی, جبھی تو کہہ رہے نہ جاؤ.
روز بچہ گھر میں نماز پڑھتا تھا. ایک دن ماں باپ میں سے کسی نے کہا جاؤ مسجد میں نماز پڑھو, حکم دے دیا انہوں نے. تو اب گھر میں اگر نماز پڑھے تو نماز اس کی نہیں ہوگی, اس کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے. ہاں ماں باپ میں سے کسی نے اگر یہ کہہ دیا بیٹا تھکے زیادہ ہو نماز ہی نہ پڑھو, تو کیا اب بھی اطاعت ہے؟ نہیں, اب اطاعت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا حکم خدا سے ٹکرا رہا ہے. اور سن سکتے ہو تو سنیں, ممکن ہے خالق کہ اچھا ہم ہی نے تمہیں یہ مرتبہ دیا, ہم ہی نے تمہیں یہ عزت دی, یہ شرف دیا, اور تم ہی ہمارے مقابلے پر آ گئے. ہم نے تمہیں یہ عزت دی, تم ہمارے مقابلے پر آ گئے. ہم نے کہا کہ الصلاۃ, تم کہہ رہے ہو نہ پڑھو, بہت تھکے ہو. نہیں تو نہیں, معلوم ہے مطلق اطاعت کا حکم نہیں ہے. اب خالق جس کی مطلق اطاعت کا حکم دے دے, ماننا پڑے گا وہ شخصیتیں معصوم ہیں. رسول کی اطاعت کا حکم دیا, اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا, ماننا پڑے گا یہ سب کے سب معصوم ہیں. نہ رسول کا قول قول خدا سے ٹکرائے گا, نہ اولی الامر کا قول قول خدا سے ٹکرائے گا. یہ کہیں گے بھائی وہ چاہتا ہے ایک صلوات بھیجیے محمد دل میں خالق اطاعت کرے گا, پروردگار کی خالق کی اطاعت کرے گا, اللہ کی اطاعت. اور جب اللہ کی عادت, اللہ کی اطاعت کی عادت, تو دوسرے کی اطاعت یہ غیر کی کیسے کر رہا ہے؟ جو اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا اس کی اطاعت کرے گا, بس دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتا. اب اسی اطاعت کا دوسرا نام ہے بیعت. بھائی بیعت میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ اطاعت کرنا ہوتا ہے. تو جو تم کہو گے ہم مانیں گے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کا مطلب بیچ دینا, وہی مطلب اطاعت فرما برداری. جب ہم خدا کے ہاتھ اپنے کو بیچ چکے, اس لیے کہ ایمان کی پہلی منزل ہے اپنے کو خالق کے ہاتھ بیچ دینا. خالق نے خود کا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے مومنین کی جان کو بھی خرید لیا ہے, مال کو بھی خرید لیا, اس کے عوض میں جنت دی ہے. تو جب مومن اپنی جان بیچ چکا خالق کے ہاتھ, تو اب کسی کے ہاتھ تو بیعت کیسے کر سکتا, کسی کے ہاتھ کیسے بک سکتا ہے؟ نہیں بک سکتا. اور جب مومن نہیں بک سکتا دوسرے کے ہاتھ, تو امیر المومنین جب ایک مومن کسی, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حسین بیعت کیسے کر لیتے یزید کی, وہ فاسق تھا, وہ فاجر تھا. حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت کیسے کر لیتے؟ اچھا یزید مومن ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے. یزید مومن ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے. فاسق تھا, فاجر تھا, کیسے بیعت کر لیتا؟ مومن ہوتا تو بیعت کر لیتے. جی ان کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تھوڑی ہیں, بیعت لینے کے لیے ہیں. ان کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے نہیں ہے, بیعت لینے کے لیے. یہ بیعت کیسے کر لیں گے؟ یہ بیعت نہیں کر سکتے. ارے یہ تو پسر سعد بھی جانتا تھا کہ اس گھرانے میں بیعت کرنے کا دستور نہیں ہے. جبھی تو کہا تھا اس نے کہ حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے, ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. مقصد یہ کہ نہیں ان کے باپ نے کسی کی بیعت کی تھی, اور 6 مہینے کے بعد کر لی تھی. کوئی کہتا جی بیعت کریں گے, تم سے بہتر تو پسر سعد. وہ کہہ رہا تھا حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے, ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے, یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے. تو حسین کیسے بیعت کر لیتے ہیں؟ اور جب انکار ہے بیعت کیا تو حسین جانتے تھے کہ اب ہمیں کتنی بڑی قربانی دینا ہوگی اس سلسلے میں. مگر ٹھیک ہے, جان جاتی ہے تو جائے. بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کربلا میں آ کے بڑا گھر قربانی دے رہی ہے. آج ہم اسی کا یاد مناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیے انہی نے چونکہ مارا ہے لہذا یہ حسین کا کام بنا, یہ پشچاتاپ کرتے ہیں. میں نے دیکھا بعض اینکر بھی جو واقف نہیں ہے ٹھیک سے,
یہ جو ماتم کرتے ہیں پشچاتاپ کرتے ہیں انہیں نے مارا اسلام میں. شیعوں نے مارا ہے, شیعہ ماتم کرتے ہیں. اچھا قتل حسین کا حکم کس نے دیا تھا؟ کہ یزید نے. یزید شیعہ تھا. کس کو حکم دیا تھا؟ کہ ابن زیاد کو. ابن زیاد شیعہ تھا. ابن زیاد نے لشکر لے کے کس کو بھیجا تھا؟ کہ پسر اسد کو. شیعہ تھا. شمر شیعہ تھا. خولی شیعہ تھا. ہرملہ شیعہ تھا. سنان شیعہ تھا. محمد ابن اشد شیعہ تھا. یہ سب شیعہ تھے. اگر یہ سب شیعہ تھے تو آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ لعنت کرو. یزید پر لعنت, معاویہ پر لعنت, عمر سعد پر لعنت. یزید عجیب بات ہے, عجیب مسئلہ ہے بھائی. ہم ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں نے مارا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں لعنت نہ بھیجیے. آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے بھیا؟ آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہمیں لعنت بھیجنے دیجیے. اگر وہ شیعہ تھے تو ہمارا اپنا آپس کا معاملہ ہوا, بھیجنے دیجیے لعنت. ارے ایسا ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے, برا نہ کہیے, لعنت نہ بھیجیے. یزید کو خدا معاف کر دے گا؟ یزید جیسے کو خدا معاف کر دے گا؟ بھئی کیا کیا اس نے؟ 3 سال کی حکومت میں اس نے کیا کیا؟ پہلے سال فرزند رسول کو قتل کیا, دوسرے سال مدینہ رسول کو تاراج و برباد کیا, تیسرے سال خانہ خدا پہ حملہ کیا. 3 کارنامے اس کے ہیں 3.5-4 سال کی حکومت میں. یہی تو کیا اس نے, 3 کارنامے. ایسا یزید جس نے فرزند رسول کو قتل کیا, مدینے کو تاراج و برباد کیا, مکے پر حملہ کیا, ایسے یزید کو برا نہ کہا جائے, وہ معاف کر دے گا. اے بھیا اگر ایسے یزید کو خدا معاف کر سکتا ہے تو پھر ہمیں لعنت کرنے دیجئے. اس لیے کہ جب ایسے یزید کو خدا معاف کر دے گا تو یزید پر لعنت کرنے والے کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ معاف کر دے گا. لہذا ہمیں لعنت بھیج, بس اس سے زیادہ سے اس سے زیادہ کہنا انہیں نے مارا ہے. منہ میں زبان ہے, جو چاہے کہہ رہی کہہ لیجیے, جو چاہے کہہ لیجیے. مجھے فرمان ہے بس. حسین نے اگر بیعت کر لی ہوتی کیا اسلام ہم تک پہنچا ہوتا؟ آج ہم اگر مسلمان ہیں تو حسین کی قربانی کے صدقے میں ہیں. حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو ممکن ہے اسلام باقی ہوتا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوتے مگر شراب سے وضو کر رہے ہوتے. نہ معلوم کیا صورت بنا دیتا وہ اسلام کی, کیا صورت بنا دیتا. اسلام تو ممکن ہے ہوتا لیکن کارٹون کی شکل میں ہوتا, جسے کارٹون میں کچھ گھٹا دیا جاتا ہے, کچھ بڑھا دیا جاتا ہے. وہی حال آ جاتا ہے. احسان مانے دنیا حسین کا کہ جنہوں نے کربلا میں قربانی دے کے اسلام کو بچا لیا, اسلام کو بچا لیا. سب سے پہلے وطن کی قربانی دی امام حسین علیہ السلام. اس لیے تو ہم ہر سال ادھر محرم کا چاند دیکھا, ادھر ہمارے یہاں عزا خانے سج جاتے ہیں, اور یہ مجلس تو چاند رات سے پہلے استقبال عزا کے طور پر. دنیا غم سے گھبراتی ہے, بھاگتی ہے, لیکن حسین کا غم کیسا ہے, کربلا کا غم, کہ اس میں آدمی چاہتا ہے کہ اضافہ ہی ہو, کمی نہ ہونے پائے. استقبال اعضاء کی مجلس اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر مجلسیں چاند رات سے شروع ہوتی ہیں. یہ ایک دن اور پہلے سے استقبال اعضاء کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے. اور یہ کیوں نہ ہو مجلسیں, دکھیاری ماں کی تمنا تھی, بڑی تمنا تھی شہزادی کونین. جب پیغمبر اسلام نے خبر شہادت سنائی ہے, سب موجود تھے, مولا کائنات شہزادی کونین امام حسن خود ہمارے آپ کے آقا حسین موجود تھے, اور پیغمبر اسلام نے جب خبر شہادت سنائی کہ میرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا کیا تھا, شہید کیا جائے گا, تو شہزادی کونین پوچھتی بابا جب میرا حسین شہید ہوگا تو آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. بابا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. بابا میں ہوں گی, میں رہوں گی. کہا نہیں تم بھی نہیں. حسن کا حسن بھی نہیں ہوں. اے بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟
بابا میرے بچے کی صف اعضا کون بچھائے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بیٹی اللہ ایسے افراد پیدا کرے گا جس کے مرد کربلا کے مردوں کا ماتم ہے، جس کی عورتیں کربلا کی عورتوں کی بے کسی کا ماتم ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آ کے دیکھیے، حسینیہ قائمہ خاتون میں استقبال اعضا کی مجلس ہو رہی ہے، چاہنے والے حاضر ہیں اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ اے شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کی شایان شان پیش کر، لیکن ہمیں قدرت نے کبھی نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کا خزانہ دیا ہے، ہم اسے ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں نظر کرتے رہیں گے۔ ہاں ارباب اعضا آج آپ مصائب سن کر روتے ہیں، دنیا کہتی ہے کب تک رو گے، انصاف نہیں کرتی دنیا کہ کربلا کا غم ایسا ہے کہ جو بھول جائے بھولنے والا نہیں ہے۔ کب تک روئی؟ میں پوچھتا ہوں انصاف سے بتائیے، آپ کو رونے کا زیادہ حق ہے یا سید سجاد کو رونے کا زیادہ حق ہے؟ آپ کو رونے کا زیادہ حق ہے یا شہزادی جناب زینب و ام کلثوم کو رونے کا زیادہ حق ہے؟ آپ کو زیادہ رونے کا حق ہے جناب سکینہ کو، لیلا اور رباب کو زیادہ؟ ہاں جنہیں رونے کا حق تھا ظالموں نے انہیں رونے نہیں دیا، انہیں رونے نہیں دیا۔ چوتھے امام فرماتے ہم میں سے جب بھی کوئی بابا کو یاد کر کے رونا چاہتا تھا تو ہمیں نوکے نیزہ سے اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ شہزادی جناب زینب ام کلثوم بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، جناب سکینہ باپ کا ماتم نہیں کر سکی۔ چوتھے امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دو، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو نوکے نیزہ سے اذیت پہنچائی جائے۔ یہی وجہ ہے واقعہ کربلا کے بعد ساری زندگی روئے ہیں میرے مولا، ساری زندگی روئے۔ پانی سامنے آیا تو اسی کو ذاکر بنا لیا، ہائے میں کیسے پیوں، میرا بابا پیاسوں شہید ہو گیا۔ کھانا سامنے آئے تو فرماتے تھے ہائے میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا شہید ہو گیا۔ اور اگر کسی چاہنے والے نے کبھی کہہ دیا اے آقا کب تک روئیے گا، مولا تڑپ جاتے تھے، کہتے تھے اے منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جزاکم اللہ، بس مجھے تمام کر منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نرس جاتے ہیں آقا میں نے صرف اتنا ہی تو عرض کیا کہ کب تک روئیے گا۔ کہ منہال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ مولا 12 بیٹے تھے۔ کئی بیٹے جدا ہو گئے تھے؟ کہ صرف یوسف جدا ہو گئے تھے۔ کہ اتنا اور بتا دو روئے کتنا تھے، وہ روئے کتنا تھے؟ کہ مولا اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ مولا کہتے ہائے منہال انصاف کرو، تم ہی بتاؤ ایک یوسف کی جدائی پر بھی اتنا روئے یعقوب کہ آنکھیں سفید ہو جائے؟ ارے میرے تو 18 یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے، اور مجھ سے کہتے ہو صبر کرو، بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک بار منہال کہتے اے آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، یعقوب کے لیے نیا سانحہ تھا، آپ کی تو میراث ہے شہادت۔ بس یہ سننا تھا، پھر میرا مولا تڑپ گیا، منہال پھر تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے شہادت میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھرا ہوا دربار ہو، یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہو، میری ماں بہنیں رسن بستہ ہو، بھرے ہوئے دربار میں ایک ایک تعارف ہو رہا، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی رقیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لن قتلت الحسين وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم شریکت الحسین، السلام علیکم زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم مولانا ابوالفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین جمیع شہداء کربلا واسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس یا انیس النفوس ایها المدفون بالرتوس السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ان الحیاء، السلام علی بقیت اللہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کل سے 8:30 بجے